السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی موٹیویشنل سٹوری ایک نوجوان کی ہے جو جب پیدا ہوا تو اس کے چہرے کا جو نچلا حصہ تھا وہ پیرالائز تھا، اور جو بولنے کی صلاحیت تھی، جس طرح سے آپ جب بات کرتے ہیں تو ہر انسان کا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، ایک آواز میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ نوجوان اس کے چہرے کا نچلا حصہ پیرالائز تھا، اس کی آواز میں اتنی وضاحت نہیں تھی، اس کے بولنے میں اتنی کلیئرٹی نہیں تھی۔ اب جس طرح سے ہر انسان جب اپنی نوجوانی میں پہنچتا ہے تو وہ پیسے کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس نوجوان نے سوچا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی چاہیے، تو اسی ایم کے ساتھ اور اپنی لائف کا کیریئر سٹارٹ کرنے کے لیے یہ لڑکا نیو یارک گیا اور کچھ کام ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ، بہت سی جگہوں پہ گیا لیکن کچھ کام نہیں ملا۔ یہ بات ہے 1970s کے مڈ کی۔ تقریباً 3 ہفتے تک یہ لڑکا ایئرپورٹ کا جو ٹرمینل تھا وہاں سوتا رہا، کیونکہ پورا دن نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا اور تھک ہار کر واپس آ کر اسی جگہ پہ سو جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو کتا بھی تھا، ہز بیلوڈ ڈاگ، جسے یہ بہت پیار کرتا تھا۔ اور جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا پڑتا ہے جس طرح سے آپ لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ تو جیسے تیسے کر کے یہ لڑکا اپنے اس پیٹ کے لیے کھانا ارینج کر لیتا تھا، اکثر خود بھوکا رہ لیتا تھا اور بھوکا ہی سو جاتا تھا، لیکن اپنے اس وفادار، اپنے اس بیلوڈ ڈاگ کے لیے کھانے کا بندوبست ضرور کرتا تھا۔ بالآخر 3 ہفتے تک وہ گزارا کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن اسے ایک ایسا شخص ملا جو اس سے اس کا بیلوڈ ڈاگ $25 کا خریدنا چاہتا تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن جب وہ شخص دوبارہ ملا اور اس نے پھر سے اسے آفر دی، کیونکہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ خاص نہیں تھا سامان، تو اس نے اپنا وہ پیٹ، اپنا وہ بیلوڈ ڈاگ اسے بیچ دیا، لیکن اس سے ایک شرط منوائی کہ ایک دن جب میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو میں یہ آپ سے واپس لے لوں۔ خیر سے اگلے ہی روز اسی اداسی کے عالم میں اسے اسی ایئرپورٹ کے ٹرمینل کے پاس ایک پوسٹر پر ایک ایونٹ کا ایڈ دیکھنے کو ملا، اور وہ ایونٹ دنیا کے جو فیمس اس وقت کے باکسر تھے محمد علی، ان کے ایک میچ کا تھا جس کی انٹری فی بھی تھی۔ اس نے تہیہ کیا کہ یہ لازمی وہاں میچ دیکھنے ضرور جائے گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا محمد علی کی باکسنگ میچ دیکھنے۔ تو وہیں پہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں کچھ لکھوں۔ تو اس نوجوان نے اس میچ کے بعد کچھ کاغذ اور ایک قلم ارینج کیا اور 3 دن تک لگاتار لکھتا رہا۔ جیسے کہ وہ پریشان تھا، انکم بھی کوئی نہیں تھی، نیند بھی اس کو نہیں آتی تھی کچھ خاص، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ اس میچ میں دیکھا وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب لکھنے کے بعد جو سٹوری اس نے تیار کی تو اس کی ملاقات ایک ڈائریکٹر کے ساتھ ہوئی
جیسے کہ وہ کام تو یہی کرنے آیا تھا، تو وہ لوگوں سے تو مل ہی رہا تھا، روز نکلتا تھا، روز مختلف ڈائریکٹر سے ملنے جاتا تھا کہ اسے کوئی ایکٹنگ کا کام مل جائے۔ سو اس بار جب وہ ایک ڈائریکٹر سے ملا تو اپنے ساتھ وہ اپنی لکھی ہوئی سٹوری بھی ساتھ لے کر گیا۔ تو اس ڈائریکٹر نے یہ سٹوری پڑھی اور پڑھنے کے بعد اسے $125,000 کی آفر کی کہ یہ سٹوری تو مجھے بیچ دو۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے شاید بیچ ہی دینی چاہیے اپنی یہ سٹوری، کیونکہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا لیکن میں تو یہاں ایکٹنگ کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے 10 منٹ کے اندر ہی اسے انکار کر دیا۔ تو جب اس نے ریفیوز کر دیا، اس نے انکار کر دیا، تو یہ زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا، کیونکہ اس ڈائریکٹر نے دوبارہ پلٹ کر اس سے نہیں پوچھا۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ مزید ڈی موٹیویٹ ہو رہا تھا، لیکن اس نوجوان نے تہیہ کیا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا، اپنے ایم، اپنے گول کو اچیو کروں گا، مجھے ایکٹنگ کرنی ہی ہے۔ سو اس نے مزید لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ پھر ایک دن اسے ایک شخص سے ملنے پر اور اسے اپنی سٹوری دکھانے پر اسے آفر ملی $3,25,000 کی۔ اب یہاں آپ امیجن کریں، یہ بات ہو رہی ہے 1970 کی، 1970s کے مڈ کی، اور اس ٹائم پہ اس نوجوان کو اپنی اس سٹوری کے لکھنے پر اس نوجوان کو $325,000 کی $3,25,000 کی آفر مل گئی، لیکن اس بار بھی اس نے پھر سے انکار کر دیا۔ مگر اس بار انکار کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے یہ $3,25,000 نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اس مووی کا لیڈ رول کرنا ہے۔ سو اس کی ڈائریکٹر کے ساتھ بات ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ آپ کو لیڈ رول مل جائے گا، لیکن آپ کو یہ $3,25,000 نہیں ملیں گے۔ تو لیجئے جناب، $35,000 میں اس نوجوان کو اس مووی کا لیڈ رول، مین ایکٹر کا رول کے لیے بک کیا گیا، اور اس مووی کا نام تھا راکی، اور اس نوجوان لڑکے کا نام تھا سلویسٹر اسٹیلون، جو کہ بہترین ایکٹر بنے، نہ صرف پچھلی سینچری میں بلکہ اس سینچری میں بھی ان کی بہت سی موویز باکس آفس پہ ہٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ کس طرح سے اس شخص نے اپنی زندگی، اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی ول پاور کو جانے نہیں دیا۔ اگر یہاں میں یا آپ ہوتے تو $3,25,000 ملنے پہ یہی سوچتے کہ یار چلو کچھ آسرا تو ہوا، نہ گھر ہے، نہ نوکری ہے، نہ پیسہ ہے، بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، چلو یار مووی تو کر ہی لیں گے۔ لیکن اس نے اپنی ول پاور کو نہیں جانے دیا، اور اسی ول پاور نے سلویسٹر اسٹیلون کو سلویسٹر اسٹیلون بنایا کہ وہ ایک ہیرو بنا، اور راکی مووی نے $200 ملین کا بزنس کیا باکس آفس پر، اور جو $35,000 جو ملے تھے راکی یعنی کہ سلویسٹر اسٹیلون کو، اس سے انہوں نے سوچئے کیا کام سب سے پہلے کیا ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے جا کر اپنے اس بلو پیٹ ڈاگ کو اس شخص سے واپس خریدا جو انہوں نے $25 کا بیچا تھا۔
سو یہ تھی آج کی موٹیویشنل سٹوری. کیسی لگی آپ سب کو؟ میں نے بھی جب یہ سٹوری سنی اور پڑھی تو مجھے بھی اس میں سے ایک موٹیویشن ملی. یقیناً آپ کو بھی سٹوری میں سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا. آئی بلیو ہیرو انسان تبھی بنتا ہے جب وہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور ود ڈٹرمنیشن کرتا رہتا ہے. چلیں جی، ضرور بتائیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے مزید موٹیویشنل سکسیس سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے. ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نیو موٹیویشنل انسپریشنل سٹوری کے ساتھ. میرا سفر بھی اب اختتام کو ہو گیا. اللہ حافظ.